جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ آپ تمام حضرات سامعین مردوں اور خواتین، آپ سماعت فرما رہے تھے شیخ عبدالغفار سلفی بنارسی حفظ اللہ کو۔ آپ خطاب فرما رہے تھے اصلاح معاشرہ پر۔ آپ نے جامع خطاب فرمایا، اللہ رب العزت نے آپ کو اس کا ملکہ عطا کیا ہے کہ آپ خطاب کو جامع عوام کے دلوں میں اتار دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کا اس کا بیش بہا بدلہ عطا فرمائے، آپ کو اس کے درجہ حسنات میں سے بنائے۔ آپ کی تمام کوششوں کو اللہ قبول فرمائے کہ اس موسم میں آپ نے وقت پر اس مجلس کو سراہا اور اس میں شرکت کی۔ ہم جیسا کہ اہل مسلمہ میں اس نئی مسجد میں جمع ہیں جہاں پر اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے، یہاں پر ہمارے خیر کے لیے، ہماری بھلائی کے لیے اہل مسلمہ نے جو کوششیں کی ہیں، ان علماء کو مدعو کیا ہے تاکہ ہم دین کو آسانی کے ساتھ سیکھ اور سمجھ سکیں، تاکہ ہمارا عمل کرنا آسان ہو۔ اللہ رب العزت اہل مسلمہ کو اس بات کی توفیق جی جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ عشاء کا وقت ہو چلا ہے، لیکن ابھی مجلس کا ہم تواتر رکھتے ہیں اور یہ مجلس ابھی تھوڑی دیر اور چلے گی، اس کے بعد میں ہم انشاءاللہ نماز عشاء ادا کریں گے۔ ہمارے لیے تاخیر کا اعلان کر دیجیے عشاء کا وقت جی انشاءاللہ 8 سوا 8 تک کے نماز عشاء تاخیر سے ادا کی جائے گی۔ اس سے پہلے اس مجلس کے جو دوسرے خطیب اور مقرر ہیں شیخ حافظ عبدالرحمن سلفی حفظ اللہ، ان کے ہم خطاب سے مستفید ہوں۔ اس کے بعد میں انشاءاللہ ہمارے احباب نے یہاں پر طعام کا انتظام کیا ہے، ہم اس سے مستفید ہوں گے۔ تو ہم بات کو طویل نہ کرتے ہوئے شیخ کو مدعو کرتے ہیں، شیخ عبدالرحمن سلفی حفظ اللہ، فلیتفضل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قابل احترام معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین، میری ماں اور بہنوں اور بچوں، آج کے اس پروگرام کے لیے جو موضوع میں نے چنا ہے، جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے، وہ موضوع بڑے ہی اہم اور دلچسپ اور حساس موضوع ہے. موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند اور ناپسند، یعنی اللہ کے نبی کو کون سی چیزیں ناپسند تھیں اور کون سی چیزیں پسند تھیں. کچھ چیزیں جن کے بارے میں قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کو یہ چیزیں پسند تھیں اور یہ چیزیں ناپسند تھیں. میرے دینی بھائیوں، قبل اس کے کہ ہم اپنے موضوع پر روشنی ڈالیں، آئیے سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو کون سی چیزیں پسند تھیں اور کون سی چیزیں ناپسند تھیں. ہم اس موضوع پر کیوں بات کریں، ہم اس موضوع کو کیوں چھیڑیں کہ اللہ کے نبی کو کون سی چیز پسند تھی اور کون سی چیز ناپسند تھی. میرے دینی بھائیوں، دنیا کا یہ دستور ہے، یہ اصول ہے کہ جب انسان دنیا کے اندر کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ انسان اس انسان کے ناپسند اور پسند کی چیزوں کا خیال رکھتا ہے. مثال کے طور پر اگر ہم اپنے ماں سے محبت کرتے ہیں، اگر ہم اور آپ اپنے باپ سے محبت کرتے ہیں تو جب ہم اور آپ گھر میں ہوتے ہیں، اپنے باپ کے ساتھ، اپنے ماں کے ساتھ ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ ہم وہ چیزیں کرنے سے بچتے ہیں، وہ چیزیں ہم اور آپ نہیں کرتے ہیں جو چیز ان کو ناپسند ہوتی ہے، اور وہ چیز کرتے ہیں جو چیز ان کو پسند ہوتی ہے. میرے دینی بھائیوں، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے جب اللہ کے نبی سے اتنی زیادہ محبت ہے تو سن لیجئے کہ قرآن کریم اس کا جواب دے رہا ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم، کہ اللہ کے نبی ایمان والوں کو ان کی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں، اور اللہ کے نبی کی ذات ہمیں ہماری جان سے بھی زیادہ پیاری ہونی چاہیے، یہ ہمارا ایک ایمان کا حصہ ہے۔ میرے دینی بھائیوں، جب آپ نبی سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواء مما جئت بہ، کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی انسان اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا، اس وقت مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے خواہشات، جب تک کہ اس کے دل کی خواہشات اللہ کے رسول کے شریعت کے تابع نہ ہو۔ اگر آپ نبی سے محبت کرتے ہیں تو یہ منمانی کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں کہ دل میں جو آئے اس کو کر ڈالے۔ نبی سے محبت کرنے کا تقاضا یہ نہیں ہے میرے دینی بھائی، نبی سے محبت کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اور آپ وہ کام کریں جو نبی کو پسند ہے، ہم اور آپ وہ کام کریں جو اللہ رب العالمین کو پسند ہو، ہم اور آپ اس کام کو کرنے سے بچیں جو کام اللہ اس کے رسول کو ناپسند ہو۔ میرے دینی بھائیوں، ہم اس بات کو بڑی فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم اس نبی سے محبت کرتے ہیں جو نبی ہمارے لیے اور دنیا والوں کے لیے ایک آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، جس نبی کی زندگی کا ہر ایک پہلو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے، جس نبی کی واعظ و نصیحت ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے، وہ نبی جو ایک پریوار کی حیثیت سے، جو ایک بھائی کی حیثیت سے ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ میرے دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، اللہ کے نبی کی زندگی، اے مسلمانوں، اللہ کے نبی کی زندگی تمہارے لیے ایک بہترین آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ اگر تم قیامت کے دن کو مانتے ہو، اگر تم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے نبی کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ میرے دینی بھائیوں، اب آئیے ذرا ہم اللہ کے نبی کی سیرت کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو کون سی چیز پسند تھی اور کون سی چیز ناپسند تھی۔ تو سب سے پہلی چیز، اللہ کے نبی کو جو چیز پسند تھی وہ کیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے؟ وہ ہے کہ اللہ کے نبی دوسروں سے قرآن سننا پسند کرتے تھے، اتنا زیادہ پسند کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کیا کرتے تھے، ایک ایک رکعت میں کئی پارے پڑھ جاتے تھے۔ اگر ہم اور آپ مطالعہ کریں، سیرت کا مطالعہ کریں تو یہ معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی دوسروں سے قرآن سننا کتنا زیادہ محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں اے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم مجھے قرآن پڑھ کر کے سناؤ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی اقرأ علیک وعلیک انزلا، اے اللہ کے نبی کیا میں آپ کو قرآن پڑھ کر کے سناؤں حالانکہ آپ کے اوپر تو قرآن مجید نازل ہوئی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا اے عبداللہ بن مسعود فإنی احب ان اسمعه من غیری، اے عبداللہ بن مسعود مجھے دوسروں سے قرآن سننا بہت ہی زیادہ پسند ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے قرآن پڑھ کر کے سناؤ۔ میرے دینی بھائیوں، آج کی اس موجودہ حالات میں ہم اور آپ قرآن و حدیث کی باتیں سنیں، جید علماء کی تقریر کو سنیں، بڑے بڑے علماء کی تقریر کو سنیں، مثلا جیسے ہمارے فضیلت الشیخ عبد الغفار سلفی حفظہ اللہ کی تقریر کو سنیں، جلال الدین
فضیلت الشیخ جلال الدین قاسمی حفظ اللہ کی تقریر کو سنا کریں، انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا. اور خاص کر کے ہم اور آپ اپنے بچے اور بچیوں سے بھی قرآن سنیں. انشاءاللہ یہ امید ہے کہ اگر ہم اور آپ اپنے بچے اور بچیوں سے قرآن مجید کی تلاوت سنیں گے تو ان کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کی محبت پیدا ہوگی. لیکن میرے دینی بھائیوں، اگر آپ کے بچے اور بچیاں عالم اور حافظ نہیں ہیں، اتنا تو ضرور ہوگا کہ آپ کے بچے اور بچیوں کو سورہ فاتحہ تو یاد ہوگا، سورہ بقرہ کی آخری دو آیت تو یاد ہوگی، اور آیت الکرسی تو یاد ہوگا. ہم اور آپ اسی کو صرف سنا کریں، انشاءاللہ آپ کے اولاد کے اندر نیکی کا جذبہ پروان چڑھے گا. تو میرے دینی بھائی، اللہ کے نبی کو یہ سب سے پہلی چیز جو پسند تھی، دوسروں سے قرآن سننا. اور آگے بڑھیے، اللہ کے نبی کو جو دوسری چیز پسند تھی، ایمان. اللہ کے نبی ایمان کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے. ایک مرتبہ احد کا میدان، احد کے مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین سے دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ ہاتھ اڑا کر دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہم حول الینا الایمان وذکر فی قلوبنا، کہ اے اللہ تو ہمارے دلوں میں ایمان کو مزین کر دے، اے اللہ تو ہمارے دلوں میں ایمان کی محبت پیدا فرما دے، ایمان کی محبت پیدا کر دے. اللہ کے نبی کو کون سی چیز پسند ہے؟ ایمان. کیوں پسند تھا؟ اس لیے تاکہ لوگ ایمان والے ہو جائیں، مومن بندے ہو جائیں. اور اللہ کے نبی کی یہ مشن، یہ محنت صرف اور صرف اس لیے تھا کہ لوگ ایمان والے ہو جائیں، مومن بندے ہو جائیں. اللہ رب العالمین سورہ کہف کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اے نبی پاک اگر وہ لوگ ایمان نہیں لائیں تو تم اپنے آپ کو ہلاک و برباد نہ کر لینا، تم اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لینا. اگر آپ کو ان لوگوں کی ایمان لانے سے اتنی چنتا ہے، ان لوگوں کی ایمان لانے سے اتنی فکر، اتنی ٹینشن ہے کہ آپ اس ٹینشن میں پڑھ کر کے، آپ اس فکر میں پڑھ کر کے، آپ اس چنتے میں پڑھ کر کے اپنے آپ کو ہلاک و برباد نہ کر لینا. اے نبی پاک آپ اپنے آپ کو ہلاک و برباد نہ کر لینا. میرے دینی بھائیوں، ایمان تین چیزوں کا نام ہے. پہلی چیز زبان سے اقرار کرنے کا نام ایمان ہے. تین چیزیں یعنی مجموعی طور پر ایمان تین چیزوں کا نام ہے. جن بھائی کے اندر سے ان تین چیزوں میں سے کوئی ایک بھی چیز ختم ہو گئی، کوئی ایک بھی چیز نکل گئی، باقی نہیں رہی، غائب ہو گئی، تو سمجھ لیجیے اس کا ایمان ناقص ہے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، ادھورا ہے، ناقص ہے. پہلی چیز زبان سے اقرار کرنے کا نام ایمان ہے. دوسری چیز دل سے تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے. تیسری چیز اعضاء و جوارح سے عمل کرنے کا نام ایمان ہے. اللہ تعالیٰ ایمان کے بارے میں فرماتا ہے، من آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. اللہ رب العالمین پر ایمان لانا اور اس کے کتابوں پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا. حدیثوں کے اندر آتا ہے قیامت کے دن پر ایمان لانا اور آخرت کے دن پر، آخرت پر ایمان لانا، خیر اور شر کی تقدیر پر ایمان لانا. میرے دینی بھائیو، لیکن یہ ایمان جو ہے گھٹتا ہوا بڑھتا رہتا ہے، اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے، اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياتهم زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون. ایمان والے بندے وہ لوگ ہیں، مومن بندے وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ رب العالمین کا نام لیا جائے تو ان کا دل کانپ اٹھے، ان کا دل تھرا اٹھے. اور جب ان کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے، ان کا ایمان اور بڑھ جائے. مومن بندے وہ لوگ ہیں، ایمان والے بندے وہ لوگ ہیں. تو میرے دینی بھائی، اللہ کے نبی کو یہ دوسری چیز پسند ہے. اور آگے بڑھیے، اللہ کے نبی کو کون سی چیز، تیسری چیز جو پسند تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا حبب الی من دنیاکم النساء.
مجھے دنیا کے اندر تین چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں، لیکن انہیں تین چیزوں میں سے حبب الی من دنیاکم النساء، انہیں تین چیزوں میں سے دنیا کے اندر سب سے زیادہ عورتوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرنا۔ اللہ کے نبی عورتوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کیا کرتے تھے، اور خاص کر کے اپنی بیویوں سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کے بارے میں مطالعہ کیا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کے نبی اپنی خاندانی خواتین کے ساتھ کس قدر رحم و کرم کا معاملہ کیا کرتے تھے۔ اور آج کتنے سے ناجائز محبت سوشل میڈیا پر آتے رہتے ہیں، کتنے ایسے لوگ جو اپنی بیویوں کے ساتھ ان کے ساتھ ان کی محبتوں کو سیلفی لے کر کے، فوٹو لے کر کے سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہیں، فیس بک پر شیئر کرتے ہیں، یوٹیوب پر شیئر کرتے ہیں، انسٹاگرام پر شیئر کرتے ہیں۔ میرے دینی بھائیوں، افسوس کی بات ہے، بیویوں سے محبت کرنا یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے تو اس وقت ظلم و زیادتی کا بازار اس قدر گرم ہو چکا تھا، خاص کر کے عورتوں پر ہر طرف سے ظلم و زیادتی کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ کئی ظالم لوگ جیسے ہی بچی پیدا ہوتی تھی اس کو فوراً دفن کر دیتے تھے، زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور اس وقت ظلم و زیادتی کا بازار اس قدر گرم ہو چکا تھا کہ لوگ اپنی جنسی خواہشات کو بجھانے کے لیے، اپنی جنسی خواہشات کو مٹانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے کہ صرف اور صرف اس وقت عورتوں کو استعمال کرتے تھے، یوز اینڈ تھرو، جیسے انگلش میں کہا جاتا ہے یوز اینڈ تھرو، یوز کرو استعمال کو، اس کو پھر اس کو پھینک دو۔ یہ حساب تھا، یہ طریقہ تھا اس وقت اس زمانے میں لوگوں کا کہ لوگ عورتوں کو استعمال کرتے تھے، اس کے بعد پھر اس کو بائیکاٹ کر دیتے تھے، پھینک دیتے تھے، دور کر دیتے تھے عورتوں کو۔ تو میرے دینی بھائیوں، یہاں عورتوں کا مقام کو بیان کیا گیا ہے، عورتوں کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی کو عورتوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرنا بہت زیادہ پسند تھا۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا حبب الی من دنیاکم النساء، مجھے دنیا کے اندر سب سے زیادہ عورتوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرنا بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ جب اللہ کے نبی نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو میرے دینی بھائیوں آگے بڑھیے۔ اللہ کے نبی کو دوسری چیز جو پسند تھی خوشبو ہم اور آپ جو یہ عطر لگا رہے ہیں، سینٹ خوشبو کی جو لگا رہے ہیں، اللہ کے نبی کو بہت زیادہ پسند تھا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کو اس خوشبو سے اس قدر لگاؤ تھا، اتنا محبت کرتے تھے کہ اگر کوئی ان کو تحفہ دے دیتا تھا تو اس تحفے کو رد نہیں کرتے تھے، اس تحفے کو بائیکاٹ نہیں کرتے تھے، لوٹاتے نہیں تھے، اس کو لے لیتے تھے، اس قدر لگاؤ رکھتے تھے خوشبو سے۔ تو اللہ کے نبی کو خوشبو بہت زیادہ پسند تھا۔ اور آگے بڑھیے، اللہ کے نبی کو تیسری چیز جو پسند تھی نماز۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ کے نبی اپنی آخری زندگی میں جاتے جاتے یہ وصیت کرتے ہوئے جا رہے ہیں، کہتے ہیں الصلاۃ والصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ میری امت کے لوگوں نماز کا خیال رکھنا، نماز کی پابندی کرنا، اور اپنے محتاجوں کے ساتھ، اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا۔ لیکن میرے دینی بھائیوں، آج ہماری زندگی سے نماز ختم ہو گئی ہے، آج ہماری زندگی سے نماز غائب ہو گئی ہے۔ اگر دیہاتوں گاؤں میں نظر دوڑایا جائے، مشاہدہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ بیچارے بوڑھے لوگ لاٹھی کے سہارے مسجد کے چابی کو لے کر کے آتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے آتے ہیں، اسی لاٹھی کے سہارے چل کر کے آتے ہیں مسجد کی طرف، تو اس کے بعد جا کر کے مسجد کے تالے کو کھولتے ہیں، انہی کی بدولت مسجد کے تالا کھلتا ہے، انہی کے بدولت اذان ہوتی ہے، انہی کے بدولت نماز ہوتی ہے اس جاڑے کے موسم میں۔ کتنے افسوس کی بات ہے میرے دینی بھائی، آج ہمارے اور آپ کے اندر سے نماز ختم ہو گئی ہے۔ بیچارے بوڑھے لوگ لاٹھی کے سہارے آتے ہیں، مسجد کے دروازے کو کھولتے ہیں، اذان دیتے ہیں، اس کے بعد پھر نماز ہوتی ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔
جب نماز کا وقت ہو جاتا تھا تو اللہ کے نبی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دیتے تھے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارتے تھے، کہتے تھے کہ بلال میری آنکھوں کو نماز کے ذریعے ٹھنڈک پہنچتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ نماز پڑھ کر کے اپنے آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل کروں۔ اور یہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو سیدھا بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی آڑ کے جا کر کے سیدھا آسمان سے ٹکراتی ہے۔ نماز معراج پر آسمان پہ فرض ہوئی ہے، روزہ زمین پر فرض ہوا ہے، زکوٰۃ زمین پر فرض ہوئی ہے، حج زمین پر فرض ہوا ہے، لیکن میرے دینی بھائیو نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جو اللہ رب العالمین کی طرف سے فرض ہوئی ہے، اور یہ نماز آسمان پہ جا کر فرض ہوئی ہے۔ جب اللہ کے نبی معراج پر جاتے ہیں، معراج کا جب سفر کرتے ہیں اور جب معراج سے واپس آتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کو ایک تحفہ دیتا ہے۔ کون سا تحفہ؟ وہ 50 وقت نماز اللہ رب العالمین کو تحفہ دیتا ہے۔ جب اللہ کے نبی معراج سے واپس آتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے نبی پاک آپ کو معراج پر کون سا تحفہ ملا ہے، کون سا تحفہ دیا گیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے موسیٰ مجھے اللہ نے 50 وقت نماز کا تحفہ دیا ہے، میرے اوپر 50 وقت نماز کو فرض کیا ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے نبی پاک آپ کی امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائے گی، 50 وقت نماز پڑھنے کے لائق نہیں ہوگی، آپ دوبارہ جائیں اور رب العالمین سے 50 وقت نماز میں تخفیف کرائیں، 50 وقت نماز میں کم کرائیں۔ اللہ کے نبی دوبارہ جاتے ہیں رب العالمین کے پاس اور 50 وقت نماز میں تخفیف کراتے ہیں، 50 وقت نماز میں کم کرواتے ہیں، 50 سے 40 ہوا، 40 سے 30 ہوا، 30 سے 20 ہوا، 20 سے 10 کی 10 ہوا، 10 کے بعد 5 وقت نماز جا کر کے فرض ہوئی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی معراج سے واپس آتے ہیں، اس کے باوجود بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے نبی پاک اب جا کر کے آپ کو کتنے وقت کی نماز فرض ہوئی ہے؟ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا 5 وقت کی نماز فرض ہوئی ہے۔ اس کے باوجود بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے نبی پاک ابھی بھی آپ کی امت 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائے گی، آپ پھر سے جائیں اور رب العالمین سے اس 5 وقت کی نماز میں تخفیف کرائیں۔ ذرا غور اس کو کرو میرے دینی بھائیوں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا اے موسیٰ اب مجھے اللہ کے رب العالمین کے پاس اس 5 وقت کی نماز میں تخفیف کرانے کے لیے، اس 5 وقت کی نماز میں کم کروانے کے لیے جانے میں شرم آ رہی ہے، میں نہیں جا سکتا، میں اس 5 وقت کی نماز پر راضی ہوں اور میں اپنی امت کو اس 5 وقت کی نماز کو پڑھنے کا حکم دوں گا۔ میرے دینی بھائیوں لیکن آج کتنے ایسے لوگ ہیں کہ حی الصلاۃ کی آواز آتی ہے، حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے اور کامیابی کی طرف اور نماز کی طرف، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا طریقہ کیا ہے کہ ہم بستر پر لیٹے رہتے ہیں، بستر پر سوئے رہتے ہیں، ہم نماز کی طرف نہیں آتے ہیں، ہمارے کانوں میں جو تک نہیں پہنچتے ہیں۔ میرے دینی بھائی ہم کتنا سستے، کتنی کاہل پن ہم ہو گئے کہ ہم اذان سن کر کے ہم بھی اپنے بستر کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے کاروبار کی وجہ سے، جو اپنی بزنس کی وجہ سے، جو اپنی تجارت کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، اور کتنے ایسے لوگ جو اچھے دیندار لوگ اپنے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ سعودی عرب کی سرزمین کی مثال ابھی موجود ہے کہ جب وہاں مسجد نبوی میں اذان ہوتی ہے تو باہر فوراً دکان کو بند کر دیا جاتا ہے۔ میرے دینی بھائیو 15 منٹ کی نماز ہوتی ہے، اگر ہم اور آپ 15 منٹ کے لیے اپنی بزنس کو بند کر دیں گے، اپنی تجارت کو بند کر دیں گے، اپنے کاروبار کو بند کر دیں گے، اپنے دکان کو بند کر دیں گے، تو کیا ہم لٹ جائیں گے؟ کیا ہم برباد ہو جائیں گے؟ کیا ہم خسارے میں ہو جائیں گے؟ نہیں میرے دینی بھائیوں، تجارت سے بڑھ کر کے نماز ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کا ارشاد فرماتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کے مومن بندے وہ لوگ ہیں، اللہ کے ایمان والے بندے وہ لوگ ہیں، اللہ کے نیک بندے وہ لوگ ہیں جو کاروبار کرتے ہیں، جو بزنس کرتے ہیں، جو تجارت کرتے ہیں، جو دکان کرتے ہیں، لیکن ان کا کاروبار ان کو نماز سے غافل نہیں کرتا ہے۔ جو آخرت، جن کے دل میں آخرت کا ڈر ہو، جن کے دل میں آخرت کا خوف ہو، وہ نیک بندے، وہ مومن بندے ہیں۔
تو میرے دینی بھائیوں، اللہ کے نبی کو نماز بہت زیادہ پسند ہے. اس کے بعد اور آگے بڑھیے، اللہ کے نبی کو شکر گزاری. اللہ کے نبی رب العالمین کے شکر گزار بندے تھے. ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کے پیروں میں سوجن آ گئے ہیں، اللہ کے نبی کے پیر پھول گئے ہیں، ورم گئے ہیں، اتنی عبادت کرتے تھے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، آپ تو پہلے ہی سے بخشائے ہیں، آپ کے تمام گناہوں کو، آپ کی تمام خطاؤں کو رب العالمین نے پہلے ہی سے معاف کر دیا ہے، اب کیا ضرورت ہے اتنی عبادت کرنے کی؟ تو اس کے بعد اللہ کے نبی نے جواب دیا، کہتے ہیں اے عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کیا میں اپنے رب کا ایک شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ کے نبی شکر گزار بندے تھے، لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے، ہمارا حال کیا ہے کہ ہم ایک لمحہ کے لیے شکر گزار بندے نہیں ہیں. آج اللہ نے ہمیں جوانی عطا کی ہے، آج اللہ نے ہمیں مالدار بنایا ہے، مال و دولت سے نوازا ہے، لیکن ہم اس کا صحیح استعمال نہیں کرتے ہیں. آج اللہ نے ہمیں جوانی عطا کی ہے، لیکن ہم اس کا صحیح استعمال نہیں کرتے ہیں. اگر آج اللہ نے ہمیں مجلس میں عزت دی ہے، لیکن ہم اس کا صحیح استعمال نہیں کرتے ہیں. میرے دینی بھائیوں، شکر گزاری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا آپ، اگر اللہ نے ہمیں جوانی عطا کی ہے تو ہم اس کا صحیح استعمال کریں. اگر اللہ نے ہمیں مال و دولت سے نوازا ہے تو ہم اس کا صحیح استعمال کریں. اگر اللہ نے ہمیں مجلس میں عزت دی ہے تو ہم اس کا صحیح استعمال کریں. اگر اللہ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے تو ہم آپ اس پر شکریہ ادا کریں، اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ بنیں. کیونکہ آج آپ مالدار ہیں، آپ ایک دوسرے کو دینے کے لائق ہیں، آج آپ ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لائق ہیں. اگر آپ، میرے دینی بھائیوں، اگر آپ اپنے مال کی حفاظت نہیں کرتے ہیں، اپنے مال کی قدر نہیں کرتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آج آپ ایک دوسرے کو دینے کے لائق ہیں، آج آپ کے سامنے ایک دوسرا شخص ہاتھ پھیلا کر مانگ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل آپ لینے کے لائق ہو جائیں، کل آپ ایک دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لائق ہو جائیں. تو میرے دینی بھائیوں، ہم اور آپ اس موقع کو نہ آنے دیں. ہم اور آپ اگر مالدار ہیں، اللہ نے ہمیں مال و دولت سے نوازا ہے، تو ہم اپنے مال کی حفاظت کریں اور اپنے مال کو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کریں اور اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا آتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اے میرے بندو، میں نے تم کو وہ چیزیں عطا کی ہے جو تم نے مجھ سے مانگا ہے، اور بغیر مانگے بھی میں نے تم کو وہ چیزیں عطا کر دی ہیں. اتنا عطا کیا، اتنا دیا ہے. اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تو تم میری نعمتوں کو گن نہیں سکتے ہو. اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے ہو. اگر تم میری نعمتوں کا حساب کرنا چاہو تو میری نعمتوں کے بارے میں حساب نہیں کر سکتے ہو. لیکن آج میرے دینی بھائیوں، پھر بھی ایک مسلمان ظالم بنا بیٹھا ہے. کتنا بڑا ظالم ہے، کتنا بڑا ناشکرا ہے کہ آج اللہ رب العالمین کے دھرتی پہ رہ رہا ہے، اللہ رب العالمین کی زمین پہ رہ رہا ہے، اور اللہ رب العالمین کا دیا ہوا اناج کھا رہا ہے، اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے اناج کو کھا رہا ہے. اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے امانت میں خیانت کرتا ہے. اگر اللہ رب العالمین چاہے تو ہم سے اس سانس کو بند کر دے. اس سانس کو چلانے والا اللہ رب العالمین ہے، اس دل کو دھڑکانے والا اللہ رب العالمین ہے. اگر اللہ رب العالمین چاہے تو ہماری سانس کو بند کر دے. اگر اللہ رب العالمین چاہے تو ہمارے اس دل کے دھڑکن کو بند کر دے. ہماری اس پورے باڈی کا سسٹم چلانے والا، ہمارے اس پورے جسم کا سسٹم چلانے والا صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے. لیکن میرے دینی بھائیوں، ہم اتنا غور بھی نہیں کرتے ہیں کہ ہم اسی کی زمین پر رہ رہے ہیں، ہم اسی کا دیا ہوا اناج کھا رہے ہیں اور اسی کو ناراض کر رہے ہیں، اسی کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں، اسی کے ساتھ خیانت کرتے ہیں. میرے دینی بھائی، افسوس کی بات ہے، اگر شکر گزاری سیکھنی ہے تو اس نبی سے سیکھیے جو نبی ہر مہینے روزہ رکھتے تھے، تہجد کی نماز پڑھتے تھے اور نوافل کا اہتمام کرتے تھے، سنت موقدہ کا اہتمام کرتے تھے، 5 وقت کی نماز کی ادائیگی کرتے تھے. شکر گزاری اگر سیکھنی تو اس نبی سے سیکھیے. تو میرے دینی بھائیوں، اور آگے بڑھیے. اللہ کے نبی کو اور کون سی چیز پسند ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ان کنتم تحبون ان یحببکم اللہ ورسولہ
اے میری امت کے لوگوں، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ اس کے رسول تم سے محبت کریں تو تم 3 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو۔ پہلی چیز صدق الحدیث، سچ بات بولو، سچائی والی بات کرو، کبھی بھی بات کرو، کہیں بھی بات کرو تو سچ والی بات کرو، سچی بات بولو۔ دوسری چیز وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، امانت کو ادا کرنے والا بن جاؤ، خیانت کرنے والا نہ بنو۔ تیسری چیز وَحُسْنِ الْجَوَارِ، اور اچھا پڑوسی بنو۔ لیکن میرے دینی بھائیوں، آج ہمارے اور آپ کے اندر سے یہ 3 چیزیں غائب ہو گئی ہیں، یہ 3 چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ اگر آپ کا پڑوسی مسلمان ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے وہ ہماری برادری کا ہو یا نہ ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ مالدار ہو، چاہے وہ فقیر ہو، چاہے وہ مسکین ہو، کوئی بھی شخص ہو، ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ہم اس کی امانت کو ادا کریں، ہم اس کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے اللہ اس کے رسول محبت کریں تو ہم یہ 3 چیزیں اپنے اندر پیدا کریں۔ آخری چیز جو اللہ کے نبی کو جو پسند تھی کہ اللہ کے نبی کو سنت کو ادا کرنا بہت زیادہ پسند تھا۔ کہاں؟ مسجد میں یا گھر میں؟ ایک مرتبہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، کہتے ہیں اللہ کے نبی مسجد میں سنت کو ادا کرنا افضل ہے یا گھر میں ادا کرنا افضل ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اے عبداللہ بن سعد، کیا تم نہیں دیکھتے ہو میرا گھر مسجد نبوی سے کتنا زیادہ قریب ہے؟ اتنا زیادہ قریب ہے، اتنا زیادہ قریب ہے کہ اگر گھر کے دروازے کو کھولا جائے، اگر میرے گھر کے دروازے کو کھولا جائے تو میرے گھر کا دروازہ مسجد نبوی میں جا کر کے کھلتا ہے، تو میرے نزدیک سب سے زیادہ پسند یہ ہے، میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ میں نوافل نماز کو، سنت کو اپنے گھر میں ادا کروں۔ اور اللہ کے نبی سنت کو گھر میں ادا کرنا اس لیے پسند کرتے تھے، اس لیے پسند فرماتے تھے تاکہ مسلمانوں کے گھروں میں نفل نمازوں کے ساتھ ساتھ زندگی نظر آئے، تاکہ مسلمانوں کے گھر قبرستان نہ نظر آئے، تاکہ مسلمانوں کے گھروں کو ایک سونے و آرام کا مقام نہ بنا لیا جائے اور انہیں قبرستان نہ بنا لیا جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم ولا تتخذوها قبورا، کہ اے میری امت کے لوگوں، تم کچھ نمازیں، نوافل کی نمازیں، سوائے فرض نماز کے علاوہ تم نوافل نماز کو، سنت موقدہ کو اپنے گھر میں ادا کیا کرو۔ ولا تتخذوها قبورا، تو اپنے گھر کو قبرستان نہ بنایا کرو، اپنے گھروں میں بھی جا کر کے نماز کو ادا کرو۔ تو اللہ کے نبی کو سنت کو ادا کرنا گھر میں بہت زیادہ پسند ہے۔ اب میرے دینی بھائیو، آئیے اب آپ تقریر کے دوسرے پوائنٹ پر چلتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو کون سی چیز ناپسند تھی۔ اللہ کے نبی کو بد اخلاق والے، بدتمیز لوگ، جس کا اخلاق، جس کا طور طریقہ، جس کا زبان بد اخلاق والا ہو، اللہ کے نبی کے نزدیک بہت زیادہ ناپسند ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَبَعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحْسِنُكُمْ أَخْلَاقًا، کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ سب سے بہتر، سب سے عمدہ وہ لوگ ہیں، اور میرے نزدیک سب سے ناپسند لوگ، سب سے برے لوگ، سب سے خطرناک لوگ وہ ہیں جو قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ دور ہونے والا ہوگا۔ جو قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے دور ہونے والا وہ انسان ہوگا جو بد اخلاق ہے، جو بد اخلاق والا ہوگا۔ میرے دینی بھائیوں، آپ کی نماز نبی والا ہے، آپ کا عقیدہ نبی والا ہے، اور آپ کا طور طریقہ اور آپ کا عقیدہ نبی والا ہے، آپ کی نماز نبی والا ہے، لیکن میرے دینی بھائیوں صرف ایک چیز کی ضرورت نہیں ہے، ایک چیز کی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اور آپ اپنے آپ کو نبی والا بنا لیں، ہم اور آپ اپنے طور طریقے کو نبی والا بنا لیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ رہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا، وَأَحْسِنُكُمْ أَخْلَاقًا، میرے نزدیک سب سے بہتر وہ لوگ ہیں، سب سے عمدہ وہ لوگ ہیں جو ان کے اخلاق بہتر ہوں، جن کے اخلاق عمدہ ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم نبی کے ساتھ رہیں
تو آپ اچھے اخلاق والے بن جائیں، اپنے طور طریقے کو نبی والا بنا لیں میرے دینی بھائیو، کیونکہ آپ کی نماز اور آپ کے حج کو، آپ کے عقیدے کو بعد میں دیکھا جائے گا۔ آپ دنیا کے اندر کہیں بھی جائیں گے، کسی سے بھی جائیں گے ملاقات کرنے کے لیے، تو سب سے پہلے وہ آپ کے اخلاق کو دیکھے گا، آپ کے طور طریقے کو دیکھے گا، تب اس کے بعد جا کر کے آپ کی نماز کو دیکھے گا، آپ کے زکوٰۃ کو دیکھے گا، آپ کے حج کو دیکھے گا، آپ کے عقیدے کو دیکھے گا۔ تو میرے دینی بھائی، ہمارا اپنے اخلاق کو نبی والا بنائیں، اپنے آپ کو نبی والا بنائیں۔ تو اللہ کے نبی کو جو سب سے پہلی چیز ناپسند تھی، بد اخلاق لوگ۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کو جو دوسری چیز ناپسند تھی، مال، زیادہ مال کو زیادہ دیر سے روکے رکھنا، اللہ کے نبی کو بہت ہی زیادہ ناپسند تھا۔ آج سماج و معاشرے کا معاملہ یہ کہ اللہ کے نبی کی پسند اور ناپسند چیزوں کے برعکس ہے، الٹا ہے کہ آج اس سماج و معاشرے کے اندر جوڑ کر کے مال کو جمع کیا جا رہا ہے، بینک بیلنس کیا جا رہا ہے، لاکھوں کے روپے کو بینک بیلنس کیا جا رہا ہے۔ جوڑ کر کے مال کو جمع کرنا اور کروڑوں لاکھوں کا بینک بیلنس کر کے اس دنیا سے چلے جانا، اس دنیا سے انتقال کر جانا، اس دنیا سے انتقال کر جانا، اس دنیا سے رخصت ہو جانا، یہ انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے میرے دینی بھائیوں۔ اگر ہم اور آپ اپنے پڑوس میں نظر دوڑائیں، اپنے رشتہ داروں میں نظر دوڑائیں، اپنے گھر کے بازو میں نظر دوڑائیں، اپنے محلے میں نظر دوڑائیں، تو کتنے ایسے لوگ ملیں گے جو آپ کے مال کے ضرورت مند نظر آ رہے ہیں، لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے مال کو دینے کے لیے تیار نہیں، بس صرف اسی دھن میں، اسی فکر میں لگے رہتے ہیں کہ ہم کون سا ایسا منطق اپنائیں، کون سا ایسا طریقہ اپنائیں، کون سی ایسی تدبیر اپنائیں کہ ہم ہزاروں سے لاکھوں میں پہنچ جائیں، لاکھوں سے کروڑوں میں پہنچ جائیں، کروڑوں سے اربوں میں پہنچ جائیں، اربوں سے خربوں میں پہنچ جائیں۔ اسی دھن میں، اسی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ میرے دینی بھائیو، اگر اللہ نے آپ کو مالدار بنایا ہے تو ہمارا آپ اس مال کو غریبوں میں تقسیم کریں، غربا مساکین میں خرچ کریں، غربا مساکین پر خرچ کریں۔ اگر اللہ نے آپ کو مالدار بنایا، اللہ کے نبی کو حلال مال زیادہ دیر سے اپنے پاس روکے رکھنا، جمع کرنا اس قدر ناپسند تھا کہ آپ اس کا اندازہ اس واقعے سے لگا سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی اور کہا کہ تم احد پہاڑ کی طرف دیکھو۔ اے ابو ذر غفاری، کیا تمہیں احد پہاڑ نظر آ رہا ہے؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سمجھا ہو سکتا کہ اللہ کے نبی مجھے احد پہاڑ کے پاس کسی کام کے لیے بھیجنا چاہتے ہوں، میں نے یہی سمجھا تھا، لیکن جب میں نے سورج کی طرف اپنے چہرے کو، اپنے گردن کو اٹھا کر کے دیکھا تو پتا چلا کہ دن ابھی بہت کافی باقی ہے۔ اس کے بعد ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کو جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں ہاں اللہ کے نبی احد پہاڑ نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا، اے ابو ذر غفاری، میں اپنے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا جمع کرنا، سونا رکھنا ناپسند کرتا ہوں، سوائے 3 دینار کے، الا 3 دنانیر، سوائے 3 دینار کے بقیہ دیناروں کو میں خرچ کر دوں گا۔ اب ہم اور آپ اپنے معاشرے کا جائزہ لیں کہ ہم اور آپ اللہ کے نبی کی پسند اور ناپسند چیزوں کے خلاف کس قدر زندگی گزار رہے ہیں، کس قدر زندگی بسر کر رہے ہیں، کہ ہم حلال کمائی کی دور کی بات ہے، حلال کمائی کی دور کی بات ہے، ہم حرام مال کو کمانے اور اس کو جمع کرنے سے بھی باز نہیں آتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو حلال مال زیادہ دیر سے مال کو جمع کرنا، اسے اپنے پاس روکے رکھنا بہت ناپسند تھا، اور یہ بات بھی ناپسند تھی اللہ کے نبی کو کہ اس حال میں میری موت ہو جائے، اس حال میں اللہ رب العالمین کی طرف سے میری ملاقات کا پیغام آ جائے، اس حال میں اللہ رب العالمین سے میری ملاقات ہو جائے کہ میرے گھر میں چند دینار موجود ہوں، چند پیسے رکھے ہوں۔ اللہ کے نبی کو یہ بات بھی ناپسند تھی۔ آج اس سماج و معاشرے کی سب سے برائی کی جو بنیادی جڑ ہے وہ مال کی محبت کی وجہ ہے، مال کو جمع کرنے کی وجہ سے۔ تو میرے دینی بھائیوں، اللہ کے نبی کو مال کو زیادہ دیر سے اپنے پاس روکے رکھنا بہت زیادہ ناپسند تھا۔ آخری بات میں کہہ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی کو 3 چیزیں ناپسند تھیں: اللہ کے ساتھ گناہ کا کام کرنا، اور اللہ کے ساتھ معصیت کا کام کرنا، اللہ کے ساتھ کفر والا کام کرنا،
یہ تین چیز اللہ کے نبی کو بہت زیادہ ناپسند تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَكَرِّعَ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ کہ اے اللہ تو ہمارے دلوں میں ان تین چیزوں کی نفرت پیدا کر دے. اے اللہ تو ہمارے دلوں میں ان تین چیزوں کی نفرت ڈال دے. پہلی چیز کفر کی نفرت پیدا کر دے, دوسری چیز فسق کی نفرت پیدا کر دے, تیسری چیز اس اللہ رب العالمین کے ساتھ معصیت کا کام کرنے کی نفرت پیدا کر دے. یہ تین چیزیں اللہ کو ناپسند تھیں. تو میرے دینی بھائیوں, یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی اللہ کے نبی کی پسند اور ناپسند چیزوں کے تعلق سے. آخر میں رب العالمین سے دعا کہ العالمین ہم تمام لوگوں کو اللہ کے نبی کی پسند چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, آمین. العالمین ہم تمام لوگوں کو اللہ کے نبی کی جو ناپسند چیزیں ان چیزوں سے بچنے, ان چیزوں سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما, آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.